شام ایک ایسی سرزمین جو تاریخ کے اوراق میں روشنی کی مانند چمکتی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جسے تہذیبوں کا گہوارہ کہا جاتا ہے، جہاں انسان نے سب سے پہلے تمدن اور ثقافت کے بیج بوئے۔ دمشق، جو دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں شامل ہے، یہاں کی عظمت کا گواہ ہے۔ یہاں کی مٹی نے انبیاء کے قدم چومے، یہاں علوم کی شمعیں روشن ہوئیں اور یہاں تاریخ کے صفحات سنہری لفظوں سے لکھے گئے۔ مگر آج یہ خطہ اپنی ہی عظمت کے تلے دب چکا ہے، جہاں خوابوں کی جگہ جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ میں ہوں شوذب نقوی اور آج ہم شام کے حالات پر گفتگو کریں گے۔ شام کی تاریخ، جغرافیائی اہمیت، عالمی طاقتوں کی کشمکش اور مستقبل کے ممکنہ اثرات پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ شام کی جغرافیائی اہمیت کی بات کریں تو شام مشرق وسطیٰ کے مرکز میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں 5 ممالک سے ملتی ہیں: شمال میں ترکی، مشرق میں عراق، جنوب میں اردن، مغرب میں لبنان اور اسرائیل، اور بحیرہ روم سے متصل ایک ساحلی پٹی اسے جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہم بناتی ہے۔ یہ خطہ نہ صرف براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے سنگم پر واقع ہے، بلکہ یہاں سے گزرنے والے قدیم تجارتی راستے آج بھی عالمی تجارت اور سیاست میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی جغرافیائی اہمیت اسے عالمی طاقتوں کے لیے ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک مقام بناتی رہی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں شام کا ذکر انبیاء کی سرزمین اور عظیم تہذیبوں کے مرکز کے طور پر ملتا ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں یہ اسلامی فتوحات کا مرکز رہا اور اموی خلافت کا دارالحکومت دمشق ہی تھا۔ عثمانی سلطنت کے زوال کے بعد شام کو فرانسیسی نوآبادی بنایا گیا، جو 1946 میں آ کر بالآخر آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد شام میں سیاسی استحکام قائم نہ رہ سکا اور کئی فوجی حکومتوں کے بعد حافظ الاسد نے 1971 میں اقتدار سنبھالا۔ ان کا دور ایک مضبوط لیکن آمرانہ حکومت کا آغاز تھا، جو 2000 میں ان کے بیٹے بشار الاسد کو منتقل ہوا۔ بشار الاسد کے اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو ان سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن یہ امیدیں جلد ہی دم توڑ گئیں۔ بشار الاسد نے اپنے سیاسی مخالفین کے گرد گھیرا تنگ رکھا، میڈیا اور عوامی اظہار رائے پہ سخت پابندیاں لگائیں۔ سال 2011 میں عوام نے جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے مظاہرے کیے۔ حکومت نے ان مظاہروں کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی اور یہی اقدامات خانہ جنگی کی بنیاد بنے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام مختلف دھڑوں اور عالمی طاقتوں کے مفادات کا میدان جنگ بن گیا۔ یہ تھا شام کا مختصر پس منظر۔ اب اگر موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ باغیوں نے بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے اور شام پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو یہ بات کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ بغاوت بشار الاسد کی کچھ غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ بشار الاسد نے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے، جس سے عوام میں بے چینی اور بغاوت کی لہر پیدا ہوئی۔ ایران کی پوزیشن اس وقت خاصی پیچیدہ ہے۔ ایران شام کے ذریعے حزب اللہ کو ہتھیار فراہم کرتا ہے اور حزب اللہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ حزب اللہ کی اس جنگ میں اہمیت اس لیے بھی ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت میں حماس کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ ایران کے لیے شام ایک اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہاں کے راستے سے حزب اللہ کو ہتھیار پہنچائے جاتے ہیں۔ تاہم موجودہ صورتحال میں یہ کہنا مشکل ہے کہ باغی ایران کے مفادات کو کس حد تک نظر انداز کریں گے۔ اگر باغیوں نے ایران کے مفادات پہ سوالات اٹھائے یا اس کے خلاف کارروائیاں شروع کیں تو یہ فلسطین کی تحریک کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ حزب اللہ حماس کے ساتھ مل کر فلسطین کے لیے شانہ بشانہ لڑ رہا ہے۔ ہتھیاروں کی فراہمی اگر متاثر ہوئی تو اس کا گہرا اثر فلسطین پر پڑے گا۔ اب اگر روس کی بات کی جائے تو روس کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ وہ بشار الاسد کا سب سے بڑا اتحادی رہا ہے اور اس نے شامی حکومت کو فوجی امداد بھی فراہم کی۔ تاہم اب اس کے لیے ایک نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ باغیوں نے بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ روس آخر کیا حکمت عملی اپنائے گا۔ امریکہ، اسرائیل
اور یورپی ممالک کے بارے میں اگر بات کی جائے تو میرے مطابق اس بغاوت کے پیچھے ان کا ہاتھ بھی ہے، چاہے وہ بار بار انکار کریں۔ پر حیران کن بات یہ ہے کہ ترکی نے باغیوں کی حمایت کی، وہ اس لیے کیونکہ وہ اس جنگ کے ذریعے اپنے علاقائی مفادات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ترکی کا اہم مقصد شمالی شام میں محفوظ زون قائم کرنا تھا تاکہ وہاں سے پناہ گزین واپس اپنے ملک جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ترکی نے شام کے کرد گروپوں کو اپنی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھا اور ان سے نمٹنے کے لیے باغیوں کو سپورٹ کیا۔ ترکی کا خیال تھا کہ بشار الاسد حکومت کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اسد ان کے متعدد مذاکراتی پیشکشوں کو مسترد کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ ترکی نے روس اور ایران کی بڑھتی ہوئی حمایت کو چیلنج کرنے کے لیے باغیوں کو اپنے مفادات کا وسیلہ بنایا۔ اس دوران ترکی کی جانب سے باغیوں کی حمایت نے ان کی حکومتی پوزیشن کو مضبوط تو کیا، مگر یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اس پوزیشن کو کب تک برقرار رکھ سکیں گے۔ اس صورتحال میں باغیوں کی حکومتی پوزیشن اب بھی غیر واضح ہے اور ان کا مستقبل سوالیہ نشان ہے۔ شام کے موجودہ حالات پہ یہ تھا میرا مختصر تجزیہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، خدا نگہبان۔